پرانے وقتوں میں کسی کو کوئی بھی حاجت درپیش ہوتی یا کوئی مشکل ہوتی تو وہ حاجت مند کوئی کام کرنے سے پہلے مشورہ لینے کے لیے کسی بزرگ کے پاس ضرور جاتا تھا۔ اسی طرح ایک غریب اپنی غربت کی شکایت لے کر حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ میرے بچے زیادہ ہیں اور میری آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، اب مجھ میں فاقے کی ہمت نہیں رہی۔ کئی مرتبہ خیال کرتا ہوں کہ یہاں سے کہیں اور چلا جاؤں، مگر یہاں سے چلا گیا تو میرے بعد یہ لوگ مجھ پر طعنہ زنی کریں گے کہ اپنی اولاد کے متعلق یہ کتنا بے مروت نکلا کہ اپنی سہولت اور آرام کے لیے اپنے بیوی بچوں کو تنگ دستی میں چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ آپ ہی کوئی مشورہ دیں، آپ تو علم حساب کے ماہر ہیں، مجھے کسی بادشاہ کی نوکری میں دے دیں، آپ کا احسان ہوگا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ بادشاہ کی نوکری کے دو رخ ہوتے ہیں، اول رزق کی امید اور دوم جان کا خطرہ۔ عقل مندوں کی رائے کے مطابق رزق کی امید پر جان کو خطرے میں نہ ڈالو۔ اس شخص نے کہا، اے شیخ، یہ میرے سوال کا جواب نہیں، آپ کو میرے دکھوں کا اندازہ نہیں ہے، جب میں خیانت نہیں کروں گا تو بادشاہ کیوں مجھ پر غصہ ہوگا؟ تو حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ایک لومڑی کا قصہ بیان کیا کہ ایک لومڑی کو بھاگتے دیکھ کر لوگوں نے پوچھا کہ تجھے کیا مصیبت آن پڑی کہ تو اتنا دوڑ رہی ہے؟ تو اس نے کہا، میں نے سنا ہے کہ شیر کو بیکار میں پکڑ رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا کہ تیری شیر سے کیا نسبت؟ لومڑی نے کہا کہ چپ رہو، اگر حاسدوں نے دشمنی میں کہہ دیا کہ یہ شیر کا بچہ ہے تو پھر میرا کیا بنے گا اور مجھے کون چھڑائے گا؟ اے دوست، بے شک تو دیانتداری کے ساتھ کام کرے، مگر ان حاسدوں کا کیا جو بادشاہ کے سامنے تیری جھوٹی شکایت کریں گے؟ تیرے حق میں کوئی بولنے والا نہ ہوگا، لہٰذا تیرے لیے بہتر ہے کہ تو روکھی سوکھی کھا کر گزارا کر، بادشاہ کی ملازمت کا خیال دل سے نکال دے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں سن کر وہ شخص غصے میں آ گیا، چنانچہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بادشاہ کی نوکری میں دے دیا۔ وہ غریب کچھ عرصے میں اپنی محنت اور قابلیت کی بدولت ترقی کرتا ہوا ایک بڑا افسر بن گیا، اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ وہ بادشاہ کے خاص مقرب بندوں میں شامل ہو گیا۔ پھر کچھ عرصے بعد شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کچھ دوستوں کے ہمراہ حج کے لیے چلے گئے۔ جب حج کی سعادت سے واپس لوٹے تو وہی شخص پھر پھٹے پرانے کپڑوں میں تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھی تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے حیرت کا اظہار کیا اور پوچھا کہ تیرے ساتھ یہ کیا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا کہ آپ کا کہا سچ ثابت ہوا، میرے حاسدوں نے مجھ پر خیانت کا الزام لگایا اور بادشاہ نے صحیح معنوں میں تفتیش نہیں کروائی۔ میرے تمام رفقا اور درینیاں ساتھی سب سچ بولنے سے ڈرتے تھے، لہٰذا خاموش رہے، تمام پرانے تعلقات کو نظر انداز کر دیا گیا۔ لوگ بڑے آدمی کی تعریف کے لیے سینے پر ہاتھ باندھتے ہیں، اگر زمانہ اس بڑے آدمی کو گرا دے تو یہی لوگ اسے پاؤں تلے رون ڈالتے ہیں۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے کہا کہ تو نے میرا مشورہ نہ مانا، اور میں نے تجھ سے نہیں کہا تھا کہ بادشاہوں کی نوکری دریا میں رہنے کے مترادف ہے جس میں بڑا خطرہ ہے، اور میرے کان میں نصیحت کی بات نہیں پہنچتی تھی؟ تو کیا تو جانتا نہیں کہ میرے پاؤں میں بیڑیاں پڑ سکتی ہیں؟ اگر تجھ میں دوسری مرتبہ ڈنگ کھانے کی سکت نہیں ہے تو بچھو کے بل میں کیوں انگلی ڈالتا ہے؟ نصیحت ضرور نفع دیتی ہے، دانا شخص اپنے تجربے اور علم کی بدولت تمہیں کوئی نصیحت کرتا ہے، جبکہ بے وقوف شخص اپنی ناتجربہ کاری اور کم علمی کے باعث سراسر نقصان اٹھاتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ بڑوں کی گئی نصیحت پہ عمل کریں، لیکن آج کل کے بچے ہیں بڑوں کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں آپ کو کیا پتہ ہو، آپ کے دور میں یہ
کون سا ایسا ہوا کرتا تھا، اور بڑے آگے سے چپ کر جاتے ہیں، لیکن ان نادانوں کو کیا پتہ ہو کہ انہوں نے ایک عمر بتائی ہوئی ہوتی ہے اور ان کا تجربہ ہوتا ہے، لیکن آج کل کی نسل اس چیز کو نہ ہی سمجھنا چاہتی ہے اور نہ ہی ماننا چاہتی ہے۔ خیر، ہر کسی کا اپنا نظریہ ہے، جو عمل کرے گا اپنے فائدے کو ہی کرے گا اور جو نہیں کرے گا اس کی بھی اپنی مرضی ہے۔ امید ہے ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ مزید آنے والی ڈیلی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا کے پیجز کو جو کہ اسی نام سے ہیں، ہانی اسٹوریز ٹی وی کے نام سے، اس کو ضرور لائک کیجیے گا۔ ہر جگہ پہ ہیں، ٹک ٹاک، سنیک ویڈیو، انسٹاگرام، لائکی، فیس بک، اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا اپنے فرینڈز اور فیملی ممبرز میں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔